بھائی کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بتایا جائے، قرآن کی آیت بتائی جائے، نبی علیہ السلام کی حدیث بتائی جائے تو قرآن کی آیت کی پیروی کرنے کی بجائے، آپ کی حدیث کی اتباع کرنے کی بجائے کہتے ہیں فلاں عالم دین بھی ایسے کرتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ عالم دین نبی نہیں ہے، وہ بشر ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے اس کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگی ہو، تو میرے اور آپ کے اوپر واجب یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں جن کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کی پیروی کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، جن کی پیروی نہیں کریں گے تو روز قیامت عذاب ہوگا۔ تو بہرحال جب حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے تو پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال سن لیں، امام خطیب بغدادی اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ حج کی اقسام میں سے کون سا حج کرنا چاہیے؟ حج تمتع، یعنی کہ آپ جائیں تو پہلے عمرہ کریں پھر اسی سفر میں حج بھی کریں، یہ حج کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس حدیث بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کیا بیان کر رہے ہیں؟ سب حدیث۔ وہاں پہ عروہ بن زبیر بھی موجود تھے، انہوں نے کہا عبداللہ تم لوگوں کو حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہو، جبکہ ابو بکر و عمر جو علم میں تم سے کہیں آگے تھے وہ حج تمتع سے روکا کرتے تھے۔ ہاں جی، عبداللہ ابن عباس نے کیا بیان کیا تھا جی صاحب؟ حدیث، اور حوالہ ادھر کس کا دیا گیا ہے؟ جناب ابو بکر جناب عمر کا، جو علم کے پہاڑ تھے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی ہم عزت کرتے ہیں، جو پکے جنتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مقام جتنا بھی اعلیٰ ہو مقابلے میں اللہ کے رسول ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر کہیں آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے۔ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، تم حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا حوالہ دے رہے ہو۔ تو قرآن کی آیت اور حدیث کے مقابلے میں علماء کرام کا حوالہ میرے بھائی نہیں چلے گا جی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عالم دین کی بیزتی شروع کر دیں، غیبتیں شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بس یہ کہیں کہ وہ بشر ہے، اس سے غلطی ہوگی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔